نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں پہاڑوں کا فرشتہ کے بارے میں ایک سبق آموز دلچسپ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر موکل فرشتہ کو لے کر آپ کی خدمت سراپہ عظمت میں حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اللہ کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف میں بھی اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا۔ بہرحال کیسا ہی کٹھن وقت کیوں نہ آن پڑے، سنت یہی ہے کہ دامن صبر ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ مبلغ نے اگر ذرا سی کوتاہی کی، غصہ کا مظاہرہ کیا یا بے جا جذباتیت سے کام لیا تو بازی اوندھی ہو سکتی ہے۔ ہماری معمولی سی بے احتیاطی اور بے صبری کسی کے دین و ایمان کو برباد کرنے کا سبب بھی ہو سکتی ہے، جبکہ تھوڑا سا صبر و تحمل کسی کی آخرت کو سنوار بھی سکتا ہے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تحمل و بربادی کا ایک عظیم الشان واقعہ پڑھیے اور جھومیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل اور حسن اخلاق سے متعلق حضرت مولانا روم نے مثنوی شریف میں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حکایت لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں چند کافر مہمان آ گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر شخص ان میں سے ایک ایک مہمان اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ صحابہ ایک ایک مہمان کو لے گئے۔ ان مہمانوں میں ایک نہایت ہی کثیر الغذا شخص بھی تھا، اسے کوئی بھی ساتھ نہ لے گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ بولا نہیں۔ فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے اور اس کے آگے روٹیاں اور بکری کا دودھ رکھا۔ وہ سب کچھ کھا گیا، حتیٰ کہ اہل بیت کے حصے کا کھانا بھی چٹ کر گیا۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اسے ایک حجرہ میں سلایا۔ اہل بیت کی ایک کنیز نے اس حجرہ کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آدھی رات کا وقت تھا تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی اور اسے حاجت ہوئی۔ اگر زیادہ کھانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے تو اس نے باہر نکلنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ حاجت کا زور مگر دروازہ بند۔ اتفاقاً اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ویران جنگل ہے۔ جنگل دیکھ کر اس نے اجابت کر دی۔ جب جاگا تو بستر گندا ہو چکا تھا۔ بڑا گھبرایا اور صبح کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کھول کر خود دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ چنانچہ کافر دروازے کھلتے ہی وہاں سے بھاگا۔ اس کا گندا بستر دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لاؤ اس کا بستر میں خود دھوؤں۔ غلاموں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دھونے دیجیے۔ فرمایا میرے دھونے میں کوئی حکمت ہے؟ صحابہ علیہم الرضوان منتظر رہے کہ دیکھیں اس میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ کافر دور نکل گیا تو اسے یاد آیا کہ اس کا ایک انتہائی ضروری ہیکل یعنی تعویذ حجرے میں رہ گیا ہے۔ وہ اپنے نقش کے لیے واپس آیا تو یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ سلطان مدینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی ناپاکی کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنا ہیکل بھول گیا اور بے قرار ہو کر عرض پیرا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرا دل دھوئیے۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کیا اب ہم سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بستر نہیں اس کا دل دھو رہے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ہمارے پیارے سرکار عبد قرار بے کسوں کے غمخوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر صبر و تحمل اور بلند اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اور سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی برکت دیکھی کہ کافر جھٹ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔
ایک طرف ہم ناکارہ و نکمے لوگ ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ ذرا سا نادانی بھرا سلوک کر بیٹھے تو ہم بھی نادانی پر اتر آتے ہیں اور غیرت و مروت کی تمام سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالتے ہیں، گالی گلوچ، مار دھاڑ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ اس شخص نے بستر گندہ کر دیا مگر ہمارے محسن آقا سلطان زمان و زمن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ماتھے پر شکن تک نہ آئی، اور اگر ہمارے کپڑے پر بے خیالی میں کسی غریب کا تھوک یا پیک ہی پڑ جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں اور اس کی 7 پشتیں کھنگال ڈالیں۔ ہمیں اس ایمان افروز حکایت سے درس حاصل کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر صبر و تحمل کی دولت ہمارے ہاتھ آ گئی تو انشاءاللہ ہم نہایت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔